اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اب یہاں سے جو ہے چند آیات میں جو ہے اللہ تعالی تمام انبیاء کرام پیغمبر سے جو ہے مخاطب ہے، ان سے آپ بات ہو رہی ہے کہ یا ایہا الرسل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پیغمبروں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ کلو، آپ کھائیے، من الطیبات، پاکیزہ میں سے، نفیس چیز جو ہے کیا کیجیے، کھائیے، وعملوا صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیجیے، نیک اعمال بھی کرتے رہیے، انی بما تعملون علیم، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو کیا ہے، میں بخوبی جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن نے انبیاء کرام پیغمبر کو جو ہے کلو من الطیبات، پاکیزہ رزق کے بارے میں، نفیس چیز جو ہے کھائیے، ایک دم بالکل پاک صاف ہو۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ نہیں، بلکہ جو چیز حلال ہے وہ چیز کیا کرنا ہے، کھانا ہے۔ حلال میں سے بھی ایسی چیز جو بالکل پاک صاف ہو، ایک دم صاف ستھری کر کے کیا کرنا، اس کو کھانا ہے۔ جیسے کہ مچھلی ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ وہ مچھلی ہم نے دریا سے نکال کے لایا، اس کو ایسے ہی بنا کے کھا لیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا، اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کو کاٹنا، پیس بنانا ہے، پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں اچھی طریقے سے، جا کے اس کی بدبو جو ہے نکل جائے، پھر اس کو جو ہے تیل میں فرائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جو ہے سبزی بنتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو جو حلال چیز ہے اسی کو کہا گیا کہ نفیس چیز کھائیے، حلال میں سے جو نفیس چیز، جو اچھا چیز ہے، جو پاکیزہ چیز ہے وہ کھائیے آپ۔ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی ہے، اس کو تو چھونا بھی نہیں ہے۔ اور کھانے کے ساتھ ساتھ دیکھیے قرآن نے فوراً شرط لگا دی ہے اور کہا کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، آپ جو ہے نیک اعمال بھی کرتے رہیے۔ صرف ہمارا مقصد دنیا کے اندر کیا ہے، کھانا نہیں ہے، بلکہ کھانے کے ساتھ ساتھ قرآن نے جو استعمال کیا لفظ وہ یہ کہ نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ صرف کھا کے جو ہے، کھا پی کے اور سو کی زندگی گزار دینے سے اگر دنیا اگر مل جاتی تو جو ہے انبیاء کرام جو ہے ایسے ہی کھاتے رہتے، جنت کی نعمتیں ان کو ملتی رہتی، وہ کھاتے رہتے اور وہ نماز بھی پابندی نہیں کرتے، نہ دوسروں کو کہتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، جنت میں پہنچ جاتے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہم لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں 5 وقت کی، تو ہم لوگ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جو ہے اچھی چیز کھا لیتے، پاکیزہ چیز، حلال چیز، اور کھا کے سو جاتے۔ تو نہیں، قرآن نے جو ہے کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کہا ہے کہ جو ہے آپ نیک اعمال بھی کرتے رہیے، صرف کھانا مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آگے فرمایا کہ انی بما تعملون علیم، جو کچھ آپ کر رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بخوبی جانتا ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ہم اکیلے کمرے میں ہیں، ہمارے ابو امی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا، کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین کیا ہے، سب کے سب ایک دین کیا ہے، برابر، یہی ایک دین ہے، کیا ہے، اور أُمَّةً وَاحِدَةً، اور سب کے لیے بھی جو ہے یہی ایک دین ہے۔ یعنی جو ہے پہلے کے جو امت تھے اور ابھی بھی جو ہم لوگ ہیں، ہم سب کا دین کیا ہے، ایک ہی دین ہے، وہ ہے کیا ہے، اسلام، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ تو قرآن یہی بھی مخاطب ہے، اور انبیاء کرام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی کہیے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اس سے پہلے بھی آیات میں آپ کے سامنے گزرا ہے، پچھلے والی آیات میں، وہاں پر بھی اللہ نے امت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا ہم لوگ کیا امت محمدی ہیں، کیا ہے، امت محمدی ہیں، ایک امت ہم لوگ ہیں۔ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا کہ وَإِنَّ هَذِهِ، اور یقیناً حقیقت بات یہ ہے کہ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ ایک امت ہے، یہی ایک دین ہے، أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کے لیے جو ہے یہی ایک دین ہے، سب کے لیے بھی۔ آگے فرمائیں کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ آگے فرمائیں کہ فَاتَّقُونِ، تو پس تم کیا کرو، اپنے دلوں کے اندر ہمارا ڈر جو ہے پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر کیا کریں، اللہ کا جو ہے رعب، اللہ کا ڈر جو ہے، خوف جو ہے پیدا کریں۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا، قرآن نے جو ہے رمضان کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص بھی روزہ رکھے تو کیا ہوگا کہ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہو، تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہم رمضان کے مہینے سے گزر چکے ہیں،
اور ہم چل رہے ہیں، سمجھیے کہ ہماری بیٹری چارج ہو گئی ہے، چل رہے ہیں کسی طرح. آگے فرمائے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اب یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے دین کے اندر آپس میں جو ہے باہم اتفاق جو ہے دین کے اندر پھوٹ ڈال دیا، فرقے بنا لیے. کیا بنا لیے؟ فرقے بنا لیے. ہم لوگوں نے جو ہے، اللہ نے قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک امت میں جو ہے پیدا کیا، ایک مسلمان پیدا کیا ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے، قرآن نے کہا فا کا استعمال کیا، فَتَقَطَّعُوا، تو پس لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں مل جل کے باہم جو ہے اپنے دین کے اندر جو تفرقہ بنا لیا، ایک فرقہ بنا لیا. فرقے بن گئے نا، 72-73 جو ہے فرقے بنیں گے. ابھی کتنے فرقے بن رہے ہیں، اب جو کتنے بن گئے ہیں، کتنے ابھی چل رہے ہیں، مارکیٹ میں آ رہے ہیں نئے نئے فرقے. آگے فرمائیں کہ کل حزب، اور یہ تمام فرقے جو ہیں کیا کر رہے ہیں کہ بما لدیہم، جو اپنے خیال میں ان کو جو سمجھ میں آیا، جو طریقہ ان کو سمجھ میں آیا، اس کو جو کیا کر رہے ہیں کہ فرحون، وہ اسی پہ مگن ہے، اسی پہ کیا ہے؟ مگن ہے، خوش ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، باقی سب کیا ہے؟ جہنمی ہیں. آگے فرمایا کہ فذرہم فی غمرتہم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں کہ فذرہم فی غمرتہم، ان کو آپ رہنے دیجیے، ان کو رہنے دیجیے، حتی حین، ایک متعین وقت تک جو ان کو جو ہے گمراہی کی طرف رہنے دیجیے، گمراہی میں ان کو جو ہے ڈوبے رہنے دیجیے. اور آگے فرمائیں کہ ایحسبون، کیا یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ انما نمد بہ، کہ ہم ان کو جو مال اور من مال و بنین، اولاد جو عطا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نسارع لهم فی الخیرات، کہ ہم ان کی جو ہے بھلائی کو جو ہے جلدی کر رہے ہیں، یعنی ان کو ہم بہت زیادہ دے رہے ہیں اور ان سے ہم کیا ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہیں. تو ان سے کہیے کہ بل نہیں، لا یشعرون، بلکہ یہ جو ہے بالکل جو ہے گمراہی میں ہے، ان کو ہلکا سے بھی شعور نہیں، حقیقت میں نہیں ہے. اب یہاں سمجھیے گا یہ کہ یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا، جو کفار و مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم نبی ہو، مانتے ہیں، تمہارے جو لوگ ایمان لائے ہو مانتے ہیں، لیکن تم جو ہے نبی ہو، تم غریب ہو. اللہ ہمارے پاس دیکھو بہت پیسے ہیں، مال و دولت ہے، ہمارے پاس اولاد ہیں، پیسے بہت ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے، تو تم بتاؤ کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ تم سے خوش ہے؟ یہ یہاں وہ مثال دیتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، نسارع لهم فی الخیرات، آپ ان سے کہیے کہ نہیں، بل لا یشعرون، یہ لوگ حقیقت میں نہیں معلوم، ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے پیسے دیتا ہے، خوب جو ہے ڈھیل دیتا ہے، اور ان کو اسی پیسے میں مست کر دیتا ہے، تاکہ ان کو کبھی خیال نہ آئے کہ جو ہے گناہ جو ہے توبہ کر لیں. اس وجہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ خوب دولت دے دیتے ہیں، تاکہ جو ہے خوب عیاشی کی زندگی گزارے، یا ہم سے جو کبھی توبہ نہ کرے. یہ مقصد یہاں پہ ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کسی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، تو ہم دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ سمجھیں کہ اگر ایک مان لیجئے کہ مسلمان ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، ان کے پاس مال و دولت سب سے زیادہ ہے، اور وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کبھی جمعہ کی نماز بھی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو ہم اس میں نہ رہیں کہ دیکھو یار اللہ تعالیٰ ان کو خود دے رہا ہے اور ہم جو ہے 5 وقت کی نمازی، ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اس دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ یہ فوراً سمجھیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے. کیا ہے؟ اللہ ان سے ناراض. جی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام بہت مالدار تھے، ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، نبی بھی، عثمان غنی، بہت صحابہ کرام بہت مالدار تھے. ایوب علیہ السلام تو بہت مالدار، ان کے پاس سونے کی ٹڈیاں تھیں، سونے کے. نبی بھی مالدار تھے، صحابہ کرام بھی بہت مالدار تھے. عثمان غنی ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہاں سب پہ ہیں. لیکن ایک یہاں پہ ایک مثال جی، یہاں پہ پھر بھی کفار کی طرف مخاطب ہے. کفار کہتے تھے کہ دیکھیے کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم لوگ دیکھیے، ہم لوگ جو ہے سردار ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے ہمارے پاس، ہم سے اللہ خوش ہے کہ آپ سے اللہ خوش ہے. تو یہاں پہ ان کو جواب دے رہا ہے. بس رہنے دیجیے، کوشش کیجیے کہ دیکھیے کہ جو ہے جب تک دنیا کے اندر رہیں نماز کی پابندی کریں. ابھی جس حالات سے ہم لوگ، ہمارا ہندوستان گزر رہا ہے، سمجھیے کہ بہت خراب حالات ہیں، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.